آپ کو آزاد جموں اور کشمیر کی طرف لیے چلتے ہیں. جو اتحادی جماعتیں پچھلے کئی ہفتوں سے دست و گریباں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، بلوچستان کا معاملہ ہو، پنجاب کا معاملہ ہو، اور ایک دوسرے کو چھوڑنے اور چھیڑنے کی سیاست پر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا. آج انہوں نے اکٹھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آزاد جموں اور کشمیر کے اندر ہم نے وزیر اعظم تبدیل کرنا ہے. یہ تبدیلی کا آغاز اس وقت سے ہو رہا ہے جب آج کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر، جنہوں نے پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب بہت شکریہ. آپ کی جماعت نے ایک ایسے دن نئی حکومت کے بنانے کا ایک عمل کا آغاز کیا جو یوم سیاہ بھی ہے. کیوں ضروری ہے نیا وزیر اعظم لانا؟ پرانے میں کیا خرابی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کوئی حکومت نہیں بنا رہے کہ آج یوم سیاہ ہے. گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو یقیناً یوم سیاہ کے بعد ہی بنے گی. بالکل یہ تمثیل مناسب نہیں ہوگی کہ ہم یوم سیاہ والے دن حکومت بنا رہے ہیں. نہ کوئی ووٹ لے رہے ہیں، نہ کوئی نو کانفیڈنس موو کر رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے. آج ایک دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کو کیوں، ہم تو ان کو لانے والے تھے جی. ہم نے ان کے ساتھ 2.5 سال ان کو ٹائم دیا، لیکن ان کے طرز حکمرانی سے اور ان کے سارے عمل سے جو کشمیر کے اندر موجودہ صورتحال پیدا ہوئی، ایک نہیں 2 دفعہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جا کے دونوں دفعہ انٹروین کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا پڑا. اور ابھی بھی جو سیکنڈ ٹائم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس پہ وعدے معاہدے ہوئے تھے، نہ پہلے والوں پہ عمل درآمد پورا کیا کشمیر گورنمنٹ نے، نہ آپ پہ. لہذا یہ وزیر اعظم صاحب اگر کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق تو مسائل گمبھیر ہونے کا خیال امکان ہے. یہ ہمارا بھی خیال ہے، یہ مستقل خیال ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن چند مہینے پہلے الیکشن کے حکومت لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہاں پہ اس وقت سیاسی جماعتیں ویسے ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہو گئی ہیں. لہذا اس وقت حکومت لینا ایک بالکل کار دارد ہے. لیکن کیا جائے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، مسلم لیگ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے اور وہ حکومت نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں، ہم بھی اعلان کر دیں تو کیا. آپ کی بات درست ہے، سیاق و سباق مجھے سمجھ آ گیا، لیکن جس احتجاج کا آپ نے ذکر کیا وہ تو احتجاج معاہدے کے ذریعے ختم ہو گیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ احتجاج ختم ہو گیا ہے، چند ماہ اگر انتظار کر لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ خدشات کیا ہیں کہ شاید یہ احتجاج دوبارہ ری ایرپٹ کر سکتا ہے؟ طلعت صاحب، جو حکومت ایک نہیں 2 دفعہ احتجاج کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی وہ مواقع فراہم کر دیتی ہے، وہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے اپنی میل اور بیڈ گورننس سے. اور حکمران جماعت جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر مسلم لیگ، وہ بھی اعلان کر بیٹھی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. ان کے اپنے وزراء استعفیٰ دینا شروع ہو گئے ہیں ان کے طرز حکمرانی کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ جو وعدے معاہدے ہم نے کیے، وزیر اعظم پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فوراً عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. انہوں نے فائنانس منسٹری کو اور باقی وزارتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ فوراً وہ جو ان کے ساتھ جو بھی مالی معاملات ہیں وہ طے کر لے کے فوراً دیں. لیکن جو کام آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کرنا تھا، ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں، ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ایسا نہ ہو سکتا ہے کچھ دوست اس کے مختلف ان کے آراء ہوں، لیکن ہمارے خیال میں ان کے ماضی کے رویے کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ وہ اس کرائسس کو بڑھانے کا باعث تو ہو سکتے ہیں، حل کرنے کا باعث نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ کرائسس بڑھتا ہے اور پھر ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ کہ ہم نے جا کے 2 دفعہ معاملہ کو ٹھنڈا کیا، کیونکہ پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ کی مداخلت سے ٹھنڈا ہوا، اور دوسری دفعہ بھی، تو کیا کس طرح ہم ان کو جا کے فیس کر پائیں؟ لیکن قائرہ صاحب، آپ تو وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، آپ کی ان سے لڑائی ہے، ان کا وزن آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم برڈن اٹھانے کی بات نہیں کر رہے. کیا کشمیر میرا برڈن نہیں ہے؟ آپ کا برڈن نہیں ہے؟ مجھے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، وہاں کرائسس کو سارٹ کرنے کے لیے اگر حکومت مجھ سے تعاون مانگتی ہے میری جماعت سے، تو مجھے نہیں جانا چاہیے. آپ یقین کیجئے، جس دن ہمیں یہ میسج ملا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی ہے وہاں کی صورتحال کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ فجر کا ٹائم تھا، اور اس وقت وزیر اعظم اپنے جو بلاول صاحب تھے وہ بھی ملک سے باہر تھے، اور زرداری صاحب بھی دبئی میں تھے، اور ہمارا رابطہ قیادت کے ساتھ نہیں تھا. راجہ پرویز اشرف صاحب اور میں دونوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ہم نے اپنے تئیں فیصلہ کیا کہ یہ قومی کاز ہے، اس میں اس بات کو نہیں دیکھنا
کہ ہماری جماعت کیا کہتی ہے, لیڈرشپ کیا کہتی ہے. ہم لیڈرشپ کو بتا لیں گے, ہم ان کو قائل کر لیں گے کہ ہم جو گئے ٹھیک کیا, اور واپس آ کے ایسا ہی ہوا, ان کو انفارم کیا, اور اس پہ ہماری قیادت نے ہمیں اپریشیٹ کیا. یہی طریقہ ہے نا. ہم ان کو ساتھ دیں نہ دیں, وہ ہمارے مخالف ہیں جو بھی ہے, لیکن یہ تو کشمیر کا ایشو تو پاکستان کے لیے زندگی موت کا ایشو ہے, لہذا اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تعاون کی بات ہی نہیں ہے. ذمہ داری ہے, یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. اس وقت حکومت لینا اقتدار نہیں ہے, ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی بھاری, لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں. یہ کس کے کندھوں پر آئے گی بھاری ذمہ داری؟ طلعت صاحب, آپ تو بڑے سیانے آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے نا اسٹریٹجی اس وقت شیئر ہو سکتی ہے, نہ نام شیئر ہو سکتا ہے. نام تو آخری وقت میں جا کے آتے ہیں نا سامنے. اچھا تو چلے ٹھیک ہے, قیادت فیصلہ وزیر کر کے اعظم بتا جو دے نیا گی. بنے گا جو بھی ہوگا, اس سے آپ کی توقعات کیا ہوں گی؟ نئے وزیر اعظم سے ہماری توقع یہ ہوگی کہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کی جو سپیس چھینی گئی ہے, جو ایک بیزاری کی اور عدم اعتماد کی کیفیت ہے, ایک بیڈ اور ال گورننس کا جو ماڈل سامنے آیا ہے, لوگوں کا اور اداروں کے اندر جو گیپ اور نفرت بڑی ہے, فوری طور پہ پولیٹیکل پروسیس کو شروع کر کے وہاں کے جو ڈیولپمنٹ کے ایشو ہیں وہ ریزالو کر کے, وہاں کے جو قوم کا بجٹ ہے ان کے اوپر ایکسپینڈ کر کے, تو وہاں پولیٹیکل حالات, پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنائے, تاکہ, اور وہاں پہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوا, اس کے ممبران کا تقرر نہیں ہوا, یہ فوری طور پہ آئے, اور اگلا الیکشن ایبسولوٹلی فیئر کرانے کے لیے جو بھی اقدامات اس کو اٹھانے ہیں وہ ابھی سے شروع کرے, تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جلد اور فیئر اینڈ فری کرایا جا سکے. بالکل آخر میں یہ بتائے گا کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایکشن, ہنگامہ فساد نہ ہوا ہوتا, اگر وہ احتجاج نہ ہوا ہوتا, تو آپ کے خیال میں موجودہ وزیر اعظم کا ہٹنا پھر بھی ٹھہر گیا تھا؟ کیا سڑک نے مجبور کیا ہے یہ قدم اٹھانے کے لیے؟ طلعت صاحب دیکھیں, ہم مختلف جماعتیں ہیں, مسلم لیگ بھی, ہم بھی, جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ بھی, لیکن ہم ایک حالات کے تقاضے کے تحت اکٹھے تھے نا. اگر وہ ٹھیک چل رہے ہوتے, اگر وہ وزیر, ان کے وزراء کو بھی کام کرنے کا موقع ہوتا, وہ ٹھیک چل رہے ہوتے, لوگ ان سے مطمئن ہوتے, چلتے کچھ اپوزیشن ان کو کوئی ان پہ تنقید کر رہی ہوتی, کچھ اچھے کام کو برے کام, اور یہ کرائسس کھڑے نہ ہوتے, یہ سیریس اور سویئر کرائسس کھڑے نہ ہوتے, تو شاید اس حکومت کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اب تو یہ ہے کہ اس حکومت کو, میرے خیال میں, ہو سکتا ہے میرا خیال درست نہ ہو یا آپ اس سے ایگری نہ کریں, میرے خیال میں تو اب اس حکومت کو نہ ہٹانا جو ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہو جائے گا. بہت شکریہ قمرزمان کائرہ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, آزاد جموں کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب وقت ہوا ہے اس ویڈیو کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے تھیں. خیبر پختونخوا سے چیف منسٹر کے کچھ بیانات تھے, کچھ ان کے پارٹی کے چیئر پرسن کے بیانات تھے, مرکز کے اندر کچھ پریس کانفرنسز ہوئیں. ہمارا خیال تھا کہ کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, حامد خان اور جسٹس صاحبان کے درمیان جو مکالمہ ہوا, اس کی بھی ویڈیو تھی. خود بھی جھوم رہے ہیں, دوسروں کو بھی جھما رہے ہیں, اور دنیا کو بھی گھما رہے ہیں. ٹویٹس کے اوپر آتے ہیں. 2-3 ٹویٹس بڑے اہم ہوئے. آج کھوکھر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ایک اسرائیل کی خبر لگی تھی, اس کے اوپر ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ کیا. لیکن ہم نے جو آپ کے لیے ٹویٹ چنا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. آج ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا ٹویٹ ہم نے آپ کے لیے چنا ہے, جس کے اندر انہوں نے سیاسی اور تنقیدی توپوں کا رخ اپنی پنجاب حکومت کے طرف کیا ہوا ہے, اور ہسپتالوں کے اندر جو آوت جاوت کی پالیسی ہے, ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی پالیسی ہے, اس کو انہوں نے زیر بحث لائے ہیں, اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح ان کے علاقے کا ایک پٹواری جو ہے وہ برطانیہ کے اندر رہتا ہے, کینیڈین شہریت اس کے پاس ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس تضاد کے متحمل نہیں ہو سکتے, اس کلچر کی بے کنی کرنی ہوگی. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Party might ask him, ask not what we are doing for you, because if he were to ask you, then you will have to explain why are you doing this. ہم سے بات آپ کیوں نہیں کرتے, ٹویٹ کیوں کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے ٹویٹ داغا ہے, اس کی امپلیکیشنز کافی ہیں.